ادب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کتابوں کو کس طرح سے پکڑا جائے، کس طرح سے تھاما جائے، کس طرح سے اس کے صفحات کو پلٹا جائے، اس بارے میں بھی علماء نے باقاعدہ اپنے طالب علموں کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اپنے مکتبے کی ڈیکوریشن کا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک شوق ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت بائنڈنگ والی کتاب میں پہلے مجھے وہ دے دیں۔ جس نے وہ کتاب بورو کی ہوئی ہے کسی سے پڑھنے کے لیے لی ہوئی ہے، اس کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ اس کے اندر کچھ لکھنا شروع کر دے، اپنے کمنٹس ڈالنا شروع کر دے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام آداب علم کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس میں ہم امام ابن جماعہ الکنانی رحمہ اللہ کی مبارک کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم کی روشنی میں طالب علم کے لیے اہم آداب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کتاب کے آخر میں چوتھا چیپٹر جو شیخ رحمہ اللہ نے قائم کیا، اس کا تعلق آداب کتاب سے ہے، کیونکہ علم حاصل کیا جاتا ہے سینوں سے، یعنی کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے جو اس کا علم و فہم ہے وہ آپ تک منتقل ہو، یا پھر کتابوں سے۔ تو کتاب کے آداب بھی جاننا طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے شیخ رحمہ اللہ نے ایک خاص چیپٹر قائم کیا جس کا نام یہ رکھا کہ طالب علم کے کتاب کے ساتھ آداب اور کس طرح کا تعلق کتاب کے ساتھ اس کا ہونا چاہیے۔ پہلا ادب کتاب کے تعلق سے شیخ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ جو ضروری اہم کتابیں ہیں ان کو حاصل کرے۔ ضروری اور اہم کتابیں کیا مطلب؟ بعض مرتبہ طالب علم کو جب علم کا شوق ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کے پاس بڑے بڑے مکتبات ہیں، بڑی بڑی لائبریریز ہیں، اور ہر فن میں بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، تو وہ شاید سمجھتا ہے کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے آج علم حاصل کرنا شروع کیا ہے تو میرے پاس یہ بہت بڑی لائبریری ہونی چاہیے، میرے پاس بھی ہر فن میں ہر کتاب جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، طالب علم کو چاہیے کہ جو ضروری اور طالب علم کے لیے مناسب کتاب ہے پہلے وہ اس کو حاصل کرے۔ یعنی کہ اگر آپ مثال کے طور پہ استاد سے 3 علوم حاصل کر رہے ہیں، گرامر، علم حدیث اور علم تفسیر، تو ان 3 فنون کے اندر جو کتابیں ایک بگنر لیول کے اسٹوڈنٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، آپ اپنے استاد سے ان کا پوچھیں۔ جو استاد کتاب پڑھا رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی اگر آسان سی ایکسپلینیشن، کوئی شرح موجود ہے وہ آپ لے لیں، تو اس طرح سے آپ وہ کتاب لے رہے ہوں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے اور جو آپ کے لیے اس وقت زیادہ مفید ہے۔ اس انداز سے کتابوں کو لینا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ایک ساتھ ہی آپ آئیں اور لائبریری والے سے کہیں کہ بھائی ہر فن میں جو اہم ترین کتاب ہے، جو سب سے زیادہ لوگ لیتے ہیں، سب سے بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے، وہ آپ انہیں دے دیں۔ نہیں، وہ ڈیکوریشن کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب لی جائے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، علماء کہا کرتے تھے کہ الکتب اوعیۃ العلم، کہ کتابیں جو ہیں وہ علم کا برتن ہوتے ہیں۔ طالب علم اور کتابوں کا ادب انتہائی اہم موضوع ہے، اور ادب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کتابوں کو کس طرح سے پکڑا جائے، کس طرح سے تھاما جائے، کس طرح سے اس کے صفحات کو پلٹا جائے، اس بارے میں بھی علماء نے باقاعدہ اپنے طالب علموں کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ انہی واقعات میں سے میں پڑھ رہا تھا تو امام اسحاق بن راہوئی بڑے مشہور محدث ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، وہ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی موجود ہیں، تو ان کے پاس کچھ کتابیں تھیں، وہ انہوں نے سامنے ایسے رکھ دیں جس طرح سے ان کا تقاضا ہوتا ہے ایک ادب کا، اس طرح سے نہیں رکھی، گویا آپ نے سامنے رکھ دی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس پہ سخت ناراض ہوئے اور وہ غصہ ہوئے، اور انہوں نے اس وقت کے الفاظ کہے، هل يفعل هذا بكلام الابرار، کہ جو نیک صالحین لوگ گزرے ہیں ان کے کلام کے ساتھ کیا اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو رکھ دیں جو اس کے ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ تو باقاعدہ طالب علم اور کتاب اس آداب کے اوپر بہت سے علماء نے کلام بھی کیا ہے۔ تو بہرحال پہلی بات واضح ہو گئی، پہلا ادب واضح ہو گیا کہ جو ضرورت والی کتابیں ہیں طالب علم کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں کو لے۔ دوسری بات، ایسی کتابوں کو لینے میں مبالغہ آرائی نہ کرے جن کا خط بہت خوبصورت ہے، جن کی بائنڈنگ بہت خوبصورت ہے، اور جو سامنے سے اپیرنس بڑا زبردست لگ رہا ہے آپ کو، آپ سمجھیں کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ پہلے لینی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو اپنے مکتبے کی ڈیکوریشن کا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک شوق ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو خوبصورت بائنڈنگ والی کتابیں پہلے مجھے وہ دے دیں۔ حتیٰ کہ اگر مارکیٹ کے اندر 2 ایڈیشن موجود ہو کسی کتاب کے تو کہتے ہیں جی جو ایڈیشن خوبصورت ہے، اس کا پیپر اچھا ہے، اس کا ٹائٹل پیج اچھا ہے، مجھے وہ کتاب چاہیے۔ نہیں، بلکہ وہ کتاب کو ترجیح دے جو ٹیکسٹ صحیح ہے،
جس کے اندر جو معلومات لکھی ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہے، جس کے اندر غلطی کا امکان کم ہے، چاہے اس کا پیپر پرانا کیوں نہ ہو، چاہے اس کی بائنڈنگ بہت زیادہ سادی سی کیوں نہ ہو، یہ باقاعدہ علماء کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ دوسرا ادب یہاں پہ شیخ رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ اگر کسی ساتھی کو کتاب دینی ہو، اعارتاً کہتے ہیں کہ ویسے پڑھنے کے لیے دے دی، کسی کو آپ نے کرائے پہ دے دی، پہلے لوگ کرائے پہ دیا کرتے کتابیں، یا پھر آپ نے ویسے ہی پڑھنے کے لیے دے دی، اعارہ کر دی، تو ایسا کرنا مستحب ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ کیونکہ اس میں ایک علم کی سخاوت ہے کہ آپ علم کو پھیلا رہے ہیں، علم کو عام کر رہے ہیں، تو ویسے ہی اعارہ کرنا کوئی سادی سی چیز بھی گھر کے اندر آپ کے استعمال کی کوئی چیز ہے، کسی کو چاہیے، اگر جیسے کوئی آپ سے برتن مانگ رہا ہے، کوئی آپ سے استری مانگ رہا ہے، کوئی آپ سے کوئی کپڑا مانگ رہا ہے آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، وہ ویسے ہی دینا مسلمان کو ایک پسندیدہ چیز ہے، تو جب وہ علم کی چیز ہو جائے گی تو وہ زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب ہوگی۔ لیکن دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات کہ آپ کو یہ کنفرم ہو کہ آپ جسے وہ کتاب دے رہے ہیں وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں، مطلب ہو سکتا ہے وہ ایک بہت ایڈوانس لیول کی کتاب ہو اور وہ بالکل بگنر طالب علم ہو، شاید اس کو سمجھ ہی نہ آئے، یا اس سے وہ غلط سمجھ لے، یا اس سے وہ پھر عجب میں مبتلا ہو جائے، تو یہ ایک میک شور کر لے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے اس کتاب سے، پہلی بات۔ دوسرا، اس کو دے جس سے کتاب کو نقصان نہ پہنچے، مطلب ایسا نہ ہو کہ وہ اس نے کل علم حاصل کرنا شروع کیا تو وہ کتاب کا خیال رکھنا ہی نہ جانتا ہو، کیا پتہ وہ کتاب کی صحیح سے حفاظت ہی نہ کر رہا ہو، کیا پتہ وہ کتاب کو لے جا کے جو ہے وہ ایسے رکھ دے اور اس کی حفاظت ہی نہ کرے، بعد میں جو ہے اس کے پیپرز خراب ہو جائیں، یا اس پہ کچھ لکھ دے کوئی بچہ آ کے اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ جسے آپ دے رہے ہیں وہ کتاب کی قدر و قیمت اور منزلت کے بارے میں واقف ہے کہ نہیں، یعنی وہ اس فیلڈ کا ہی آدمی ہے، یا کوئی بھی آدمی ہے، جناب میں آپ کے پاس لائبریری سے کتاب چاہیے، آپ نے وہ اس کو دے دی۔ تو یہ دو چیزیں خیال کر لیں، ایک کہ وہ اس کے ذہن کے مطابق ہو، دوسرا یہ کہ وہ اس کی حفاظت اور اس کا خیال رکھ سکتا ہو۔ باقاعدہ بعض علماء نے یہاں پر یہ مختلف اس میں ان کے اقوال ملتے ہیں، جس کے اندر کچھ نے ناپسند بھی کیا کتاب کو کسی کو دینا، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہوا تھا کہ وہ کتاب گم گئی۔ تو بہرحال یہ آپ چیز نوٹ کر لیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں کتنا آپ کو اس پر اعتماد ہے۔ عام طور پہ اس بارے میں زیادہ تر علماء کا رائے یہ رہی ہے کہ بھائی اپنی کتاب کسی کو آپ کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ خاص کتاب ہے اور کوئی نادر کتاب ہے اور شاید دوبارہ سے آپ کو نہ ملے تو وہ اگلے سے گم بھی جائے، اور سب لوگ اس کتاب کی اتنی تعظیم نہیں کر پاتے جتنی ایک طالب علم جو ہے اس کو کرنی چاہیے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ جس نے وہ کتاب لی ہے آپ سے، اعارتاً ایک ورڈ یوز کرتے ہیں بار بار، جس نے آپ سے وہ کتاب لی ہوئی ہے، بورو کرنا آپ کہہ لیجئے، جس نے آپ سے وہ کی ہوئی ہے، اسے چاہیے کہ وہ آپ کا شکر گزار ہو، یعنی دینے والے کا شکر گزار ہو جس نے کتاب بورو کی ہے، اور بہت دیر تک اپنے پاس نہ رکھے، بلکہ جیسے ہی اس کی حاجت پوری ہو وہ اسے واپس لوٹا دے جو اس کا اصل مالک ہے، کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی ادب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے وہ کتاب بورو کی ہوئی ہے کسی سے، پڑھنے کے لیے لی ہوئی ہے، اس کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ اس کے اندر کچھ لکھنا شروع کر دے، اپنے کمنٹس ڈالنا شروع کر دے اور اضافے کرنا شروع کر دے۔ کچھ لوگ اپنے سائن جو ہے وہ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کتاب کے شروع میں جو ہے کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں، کچھ نمبر لکھ دیتے ہیں، کچھ بات لکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، ایسا یہ کتاب کی شکل بگاڑ دیتا ہے، اور یہ امانت میں خیانت کے مترادف ہے کہ کیسے آپ نے خالی پڑھنے کے لیے لی تھی اور آپ نے اس کے اندر طرح طرح کے یہ کمنٹس جو ہیں اور نوٹس جو ہیں وہ ساتھ شامل کر دیے ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں، اور یہ بہت اہم ادب ہے، کہ اس کے اوپر کوئی انک پاٹ نہ رکھے کتاب کے اوپر۔ ظاہر ہے آج کے زمانے میں تو وہ اکثر جو ہے وہ انک پین استعمال ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن کچھ ٹائم پہلے تک بڑے کامن استعمال ہوا کرتے تھے، تو اس وقت تو لکھا ہی آپ جانتے ہیں قلم و کرتاس، باقاعدہ انک پاٹ جو ہے وہ ہر وقت ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں اگر لکھنا ہو تو قلم جو انک پاٹ ہے وہ کتاب کے اوپر بالکل بھی نہ رکھے۔ اسی طریقے سے پین کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ریڈنگ جب کر رہے ہیں آپ تو کوئی پین اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں عادت بنانے کے لیے، کیونکہ اس سے پھر خطرہ ہے کہ وہ غلطی سے اس جگہ لکھ جائے گا جہاں پر نہیں لکھنا چاہیے۔ مطلب وہ کتاب ہے آپ تو خالی پڑھ رہے ہیں، تو فوکس رکھنے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ پین کو رکھتے، تو پین بند رکھیے، اور اس وقت جو ہے چونکہ پین بند کرنے کا آپشن نہیں ہوتا تھا اتنا آسانی سے، تو کہہ رہے ہیں کہ جناب قلم جو ہے وہ اس کے اوپر نہ لے کے آگے بڑھیں۔ تیسرا ادب جو یہاں پہ ہم جس پہ انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کتاب کے تعلق سے کہ
اگر کتاب کا مطالعہ کر رہا ہو طالب علم تو اسے چاہیے کہ وہ اسے زمین پر پھیلا کر نہ رکھے، بلکہ اس کے لیے ایک رحیل جس طرح ہمارے یہاں ہوتی ہے اور ہر زمانے میں ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی اونچی شے ہو جس کے اوپر وہ کتاب کو رکھے تاکہ وہ زمین سے بلند رہے، کیونکہ زمین آپ جانتے ہیں کبھی پانی جو ہے وہ گر جاتا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ کبھی کبھار آ جاتا ہے، اس کے اوپر چڑھ جائے گا، کچھ پھٹ سکتا ہے پیج وغیرہ، تو وہ اوپر ہو تاکہ وہ ہر ایک کو نظر آ جائے اور اس کی بے ادبی بھی نہ ہو، اور نوٹس میں آ جائے کہ بھئی یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اور اس سے اس کی جلد بھی جو ہے وہ بائنڈنگ بھی جو ہے وہ مضبوط اور محفوظ رہتی ہے، اس کے خراب ہونے کا امکان جو ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے۔ پھر بہت تفصیل ذکر کری انہوں نے اس تعلق سے کہ کتابیں کس طرح سے رکھنی چاہیے، یعنی آپ سوچیں اس زمانے میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے بک شیلفز جو ہیں وہ میسر ہوتے ہوں، ہر ایک کے پاس شاید میسر نہیں ہوتے تھے، تو وہ باقاعدہ تفصیل سے ذکر کیا انہوں نے کہ کس طرح سے کتابوں کو رکھے، تو کہتے ہیں سب سے اوپر سب سے عظیم اور قدر و منزلت والی کتاب کو رکھے جس کے اندر کتاب و سنت کی باتیں ہیں، یعنی قرآن کی آیات ہیں، حدیث کی کتابیں اگر موجود ہیں تو کہتے ہیں سب سے اوپر صحیح مسلم رکھے۔ اب یہاں آپ سب سے ایک سوال ہے، غور کیجئے، انہوں نے یہاں پر کہا کہ اگر حدیث کی کتابیں ہیں تو اوپر صحیح مسلم رکھے، صحیح بخاری کو یہاں مینشن نہیں کیا، تو یہاں آپ ویڈیو پاز کر دیں اور غور کریں کہ کیا وجہ ہے، غور کریں کیا وجہ ہے، کیا حکمت اس میں ہو سکتی ہے۔ چلیں اب میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اس کا، اگر آپ نے ویڈیو پاز کری ہے دوبارہ سن رہے ہیں میری بات، جواب اس کا یہ ہے کہ صحیح مسلم میں جو احادیث ہیں، ٹیکسٹ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، وہ تعداد میں اور وہ صرف اور صرف احادیث ہونے میں زیادہ ہیں صحیح بخاری کے بنسبت۔ کیا مطلب؟ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال بھی لے کر آتے ہیں، بلکہ دیگر علماء کے اقوال بھی لے کر آتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ چیپٹر کا ٹائٹل جو ہے وہ بہت تفصیل سے کبھی کبھار بیان کرتے ہیں، اس کے اندر ان کی فقاہت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، تو اس لیے خاص احادیث جو ہیں وہ صرف اور صرف اگر دیکھا جائے تو وہ صحیح مسلم میں زیادہ ہیں۔ تو تعظیم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی جب تعظیم کی جا رہی ہے تو صحیح مسلم کو اس پہلو سے بھی فوقیت حاصل ہے کہ اس کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنا کلام ذکر کیا ہی نہیں ہے، تابعین اور صحابہ کرام کے اقوال نہ ہونے کے برابر اس کے اندر موجود ہے، صرف احادیث پر مشتمل وہ کتاب ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ فوقیت دی جائے دیگر کتب حدیث کے مقابلے میں۔ دیکھیے کتنا یہ باریک نقطہ ہے جو شیخ رحمہ اللہ ذکر کیا۔ پھر کہتے ہیں پھر تفسیری کتابیں آ جائیں، پھر حدیث کی شروحات آ جائیں، پھر باقاعدہ عقائد پہ مشتمل کتابیں آ جائیں، پھر فقہ کی کتابیں آ جائیں وغیرہ وغیرہ، اس ترتیب کے ساتھ علوم کو رکھیں تاکہ اوپر وہ کتاب ہو جو سب سے زیادہ شرف و منزلت کے اندر اونچی ہے۔ پھر باقاعدہ یہ بھی ذکر کرا ہے شیخ رحمہ اللہ نے کہ اگر برابر ہوں، دونوں میں کتاب و سنت موجود ہو، تو پھر دیکھ لیں کہ اس کا مصنف پرانے علماء میں سے ہے، جو سلف صالحین میں سے لکھی ہوئی کتاب ہے، جو زیادہ پرانے عالم نے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو زیادہ ترجیح دے دے۔ اس طرح سے بڑا خوبصورت آداب کے ساتھ انہوں نے اس چیپٹر کو مزید آگے جا کے واضح کیا ہے۔ آخری بات یہ ہے جو شیخ رحمہ اللہ ذکر کری، جس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھار میرے آپ کے پاس کچھ لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں وہ کتاب میں رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس کچھ نوٹس ہوتے ہیں اپنے وہ کتاب میں ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں تو ایسا نہ بنائے، اور نہ ہی کتاب کو تکیہ کے لیے بنائے، یعنی پہلے ہو سکتا ہے بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہوں تو سونے کے لیے جناب آپ بولیں گے بڑی اچھی موٹی جلد ہے، آپ اس کے اوپر سو جائیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں نہ ہی جو ہے وہ اس کو ٹیک لگانے کے لیے بنائے، اور نہ ہی اس کے اندر پتلی سی کتاب ہے اگر تو اس سے اپنے آپ کو ہوا دے، ولا مروحتن، اس کو ہوا کا ذریعہ نہ بنائے، اور نہ ہی اس کو جوں یا دیگر کچھ کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے استعمال کرے۔ یہ کتاب کی تعظیم کے منافی بات ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ کامن ہو، بہت سے لوگ ایسا کر بھی لیتے ہوں، کوئی مکھی مارنی ہو یا کوئی مچھر تنگ کر رہا ہو تو اس سے مار لیا جائے، تو ان علم کی کتابوں کو اس کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہاں پر انشاءاللہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مبارک آداب کا خیال کرنے اور کتابوں سے تعلق زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔